اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہماری کلاس احکام شرعیہ کے بارے میں جاری ہے۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں نکاح کی قرآن اور حدیث کے روشنی میں نکاح کی کیا اہمیت ہے ان کو بیان کیا ہے۔ آج ہم نکاح کے بارے میں چند مبتلا بہ اور اہم اور مبتلا بہ مسئلے اور نکاح کی اقسام اور اس میں کیا فرق ہے وہی آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کروں گا۔ مسئلہ نمبر 1 ہے عقد ازدواج۔ وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے ایک عورت مرد پر اور ایک مرد کسی عورت پر حلال ہو جاتے ہیں۔ عقد کے صیغے جاری کرنے سے پہلے ایک عورت کسی مرد کے لیے یا کوئی مرد کسی عورت کے لیے حرام تھا، اور جو ہی عقد پڑھتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، ان کے ازدواج جو باہمی زندگی ہے ان کو گزار سکتے ہیں۔ عقد کی دو قسمیں ہیں، دائمی اور غیر دائمی، اور ان میں کیا فرق ہے وہ بیان کروں گا۔ عقد دائمی وہ عقد ہے جس میں ازدواج کی مدت معین نہ ہو، یہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی زندگی کے آخری ایام تک ایک مرد اور عورت کے زندگی کے آخری ایام تک اس کی مدت ہوتی ہے، اور اس طرح کے عقد کرنے والی عورت کو دائمہ کہتے ہیں۔ غیر دائمی عقد ہے، یہ اہل سنت کے ہاں نہیں ہے، یہ صرف ہمارے ہاں ہے، کیونکہ یہ جو عقد ہے یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں زمانے میں یہ رائج تھے، اور اس زمانے میں اصحاب اور لوگ اس طرح کے عقد کرتے تھے۔ بعد میں خلیفہ ثانی کے دور میں خلیفہ ثانی نے اس کو حرام قرار دیا ہے، اور فقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے نزدیک ہمارے ہاں شیعوں کے ہاں صرف شارع اور متشرع کو یہ حق ہے کہ شریعت کی تفسیر اور شرع کریں، اس کے علاوہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی چیز کو شریعت میں حلال یا حرام قرار دے دے، یہ کسی کو حق نہیں ہے۔ ہمارے ائمہ علیہم السلام جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹلی حکم کو، احکام کو یعنی شریعت کو لیتے ہیں، اور خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی اپنے زندگی میں اس سے منع نہیں فرمایا ہے۔ عقد غیر دائمی یہ وہ عقد ہے جس میں ازدواج کی مدت معین ہو۔ عقد دائمی اور غیر دائمی میں یہی فرق ہے، دائمی میں یعنی مدت معین نہیں ہوتی ہے، اور اس میں مدت معین ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی عورت کے ساتھ عقد کرتے ہیں تو 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 1 دن کے لیے، یا 1 مہینے کے لیے، یا 1 سال کے لیے، یا اس سے زیادہ مدت کے لیے عقد کیا جائے۔ اس طرح کے عقد کرنے کو متعہ یا صیغہ کہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 5 ہے عقد چاہے دائمی ہو یا غیر دائمی ہو، عقد کے صیغے پڑھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کے اشتباہ کرے کہ غیر دائمی میں یعنی متعہ میں یعنی صیغہ نہیں پڑھتے ہو، اس طرح کے نہیں ہے، بلکہ یہاں پر بھی صیغہ ہے اور یہاں پر بھی مہر بھی ہے، سب کچھ ہے، صرف یہاں پر یعنی وقت کو، مدت کو معین کرنا ہے، یہی فرق ہے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے صرف عقد کے لیے مرد اور عورت کا رضامند ہونا کافی نہیں ہے، اور آیت اللہ سیستانی دامت اللہ علیہ فرماتے ہیں صرف کسی کاغذ پر عقد کے صیغے کو لکھنا بھی احتیاط کے بنا پر کافی نہیں ہے، یعنی یہاں پر کیا ہے، عقد کے صیغے کو جاری کرنا ضروری ہے، چاہے وہ خود مرد اور عورت جاری کرے یا ان کی طرف سے کوئی وکیل جاری کرے، عقد کو جاری کرنا، زبان پہ بولنا یعنی ضروری ہے، صرف لکھنا یا آپس میں رضامند ہونا کافی نہیں ہے۔ اور عقد کے صیغے کس طرح سے جاری کرنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ بعد والی ویڈیو میں بیان کروں گا۔ مسئلہ نمبر 7 ہے عقد کے لیے ہمارے فقہ کے مطابق، فقہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے نزدیک عقد میں شاہد کا ہونا ضروری نہیں ہے، کسی کو شاہد بنانا، گواہ بنانا ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ ہاں کسی کو شاہد بنانا، گواہ بنانا یہ مستحب ہے، لیکن واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔